شعبان کے آخری دنوں کا خاص وظیفہ۔ اس وظیفے سے جان اور مال کی حفاظت ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت تک پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ دراصل روحانی تیاری، دل کی صفائی، نیتوں کی درستگی اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی لیے اس مہینے میں عبادت کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو دنیا کی آلائشوں سے پاک کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے خاص محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے دیکھا، کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شعبان عبادت، محنت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اپنی امت کے لیے کثرت سے دعا فرماتے، استغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار فرماتے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مہینے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے، آپس کے اختلافات ختم کرتے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شعبان آتے ہی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کے ساتھ جڑنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں آنے والی تنگی، بے برکتی، مالی پریشانیاں اور مشکلات ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ اکثر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون صبر کرتا ہے، کون شکر ادا کرتا ہے اور کون اس آزمائش میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ جو بندہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری دولت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دی، لیکن کبھی بھی بے برکتی نہیں دیکھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سادگی، صبر اور توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ بظاہر ان کے گھر میں دنیاوی آسائشیں کم تھیں، لیکن دل کا سکون، برکت اور اللہ کی رضا وافر تھی۔ یہی وہ راز تھا جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل دولت اللہ کی رضا ہے، اور وہ صرف عبادت، صبر اور یقین سے ملتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وظیفہ کیا ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ وظیفہ دراصل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایسا عمل جو بندے کے دل کو اللہ سے جوڑ دے۔ وظیفہ کوئی جادو نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے کلام اور مسنون اذکار کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا نام ہے۔ جب بندہ یقین، اخلاص اور توکل کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر اسے عطا فرماتا ہے۔ وظیفے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تنگ دستی ہو، بے برکتی ہو، غریبی ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اگر انسان اس آزمائش میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، حلال پر قناعت کرے، صبر کرے اور اللہ پر مکمل یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں بظاہر حالات سخت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کی بدولت ان پر برکتیں نازل فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن اللہ پر یقین، محنت اور دیانت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ مال عطا فرمایا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ سے جڑے رہنے میں ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھ لی گئی ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس خاص وظیفے کے بارے میں جو شعبان کے آخری دنوں میں اگر کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھتا ہے، اس کی آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کی جان اور مال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی زندگی سے بے برکتی اور تنگ دستی کو ختم فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھا جائے اور ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے لیکن اس کا اثر بہت عظیم ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کر لیں اور نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی اور اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ذکر کو پڑھتے وقت دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی رزق میں برکت بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کا اہتمام ضرور کریں کیونکہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ دعا قبولیت کے قریب ہوگی۔ درود پاک وہ عمل ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شعبان کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک تک ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس مقدس مہینے شعبان المعظم کے صدقے ان تمام مقدس مہینوں، بابرکت راتوں، عظمت والے دنوں اور خاص ساعتوں کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا رب ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں حاضری عطا فرما، مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف بخش دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کے حج کی سعادت نصیب فرما اور بار بار عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
یا رب ان مقدس مہینوں کے صدقے اور آنے والے رمضان المبارک کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں اپنے گھر کی سچی تڑپ پیدا فرما، ہمیں اتنی استطاعت، صحت، ایمان اور اخلاص عطا فرما کہ ہم تیرے گھر کا حج بھی کریں اور تیرے گھر کا عمرہ بھی۔ یا اللہ ہماری زندگیوں سے گناہوں کی تاریکی ختم فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کو دین سے جوڑ دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، آمین۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک معلوماتی اور اصلاحی پیغام ہے، اس لیے اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ ہے، اور جو بھی شخص کسی بھلائی کا سبب بنتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں تک پہنچائیں اور اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔